اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ تكلم فغنم او سکت فسلم. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کے شروع میں صحابی یہ فرماتے ہیں، راوی یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی. آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ، اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے، تکلم فغنم، کہ جب اس نے بات کی، گفتگو کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مالا مال کر دیا. او سکت فسلم، یا پھر وہ جب خاموش رہا تو اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، اس کو سلامتی عطا کر دی. یہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں یہ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتے ہیں، معانی کا ایک دریا رکھتے ہیں. بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انسان کو کب گفتگو کرنی چاہیے اور انسان کو کب خاموش رہنا چاہیے. دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے جو معاشرتی طور پر اخلاقی لحاظ سے جو تعلیمات دی ہیں وہ اتنی دقیق ہیں، اتنی تفصیل ہی ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو ہو، کوئی بھی پہلو ہو، اس میں دین اسلام کی تعلیمات بڑی واضح اور بڑی تفصیلی موجود ہیں. حتیٰ کہ کب انسان کو گفتگو کرنی چاہیے اور کب انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی ایک نہیں متعدد احادیث اور تعلیمات موجود ہیں. اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے کہ جب وہ بولے تو اللہ اسے نیکی سے، اس کے اعمال کی بنیاد پر، اچھی گفتگو کرنے کی بنیاد پر، خوبصورت بات کرنے کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے والی بات کرنے کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مالا مال کر دے. یعنی کیسے مالا مال کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا اجر و ثواب عطا کرے کہ وہ مالا مال ہو جائے، اس دنیا میں بھی مالا مال ہو جائے اور آخرت پہ بھی مالا مال ہو جائے. یعنی جب گفتگو کرنی ہو تو گفتگو ایسی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئے اور اللہ ایسے شخص کو غنی کر دے. اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، انسان کو یہ احساس ہو کہ زبان کھولوں گا تو اللہ مجھے مالا مال نہیں کرے گا، غنی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو احساس ہے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے، اس کا انداز بھی محبوب نہیں ہے، اس کا کنٹینٹ بھی اللہ کو پسند نہیں آئے گا. تو پھر اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ یہ دوسرا آپشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او سکت فسلم، کہ یا وہ خاموش رہے، اور اگر وہ ایسے حالت میں خاموش رہے، زبان نہیں کھولے، گفتگو نہیں کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیں گے. کہاں سے محفوظ کر دیں گے؟ سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیں گے، تباہی سے، بربادی سے محفوظ کر دیں گے. اس دنیا میں بھی کسی سکینڈل میں پھنسنے سے محفوظ کر دیں گے، اس کی عزت کو محفوظ کر دیں گے، اس کی آبرو کو محفوظ کر دیں گے، اس کی جان اور مال کو محفوظ فرما دیں گے، اس لیے کہ اس نے خاموشی اختیار کی. اور یہ دوسری جو حدیث مبارکہ ہے نا، جو ہے ضعیف، من صمت نجا، یعنی جس پر ظاہر بات ہے محدثین نے کلام کیا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ صحیح احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اس پر لازمی ہے کہ وہ یا تو خیر کی بات کہے، منہ کھولے تو خیر کی بات کہے. یہ وہی اس حدیث مبارکہ کی جو پہلی بات ہے کہ اللہ مالا مال فرما دے گا. اور اگر خیر کی بات ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ او لیصمت، خاموشی اختیار کرے اور زبان نہ کھولے، گفتگو نہ کرے، بات نہ کرے، اس لیے کہ بات کرنے کے نتیجے میں فساد ہونے اور بات کرنے کے نتیجے میں بربادی اور ہلاکت کا اندیشہ ہے. دین اسلام نے یہ جو آداب بتائے نا گفتگو کے یا خاموش رہنے کے، تو گفتگو کس وقت کرنا ضروری ہے؟ گفتگو سب سے پہلے اس وقت کرنا ضروری ہے جب ضرورت ہو بات کرنے کی، جب بات کرنے کی ضرورت ہو، اس کی احتیاج ہو، اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہو کہ بات کرنی چاہیے.
جیسے اور بسا اوقات بات کرنے کی ضرورت ایسی ہو جاتی ہے کہ بظاہر نہ بولنے والے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرما دیتے ہیں، جو قرآن میں کہا ہے نا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ حضرت مریم پر لوگوں نے گفتگو کرنی شروع کی، بات چیت کرنی شروع کی، بچہ بالکل چھوٹا تھا، گفتگو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکتا تھا، لیکن ضرورت ایسی پیدا ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر گفتگو کا سامان پیدا کر دیا، قوت عطا کر دی۔ جب ضرورت ہو تو گفتگو کرنی چاہیے، یہ پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ جب انسان کے پاس علم ہو تو بھی اس کو گفتگو کرنی چاہیے، اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس شرعی علم ہو اس سے مسئلہ پوچھا جائے یا مسئلہ بتانے کی ضرورت وہ محسوس کرے تو ایسے شخص پر بھی لازم ہے کہ وہ گفتگو کرے، بات چیت کرے، وہ یہ نا کہ جی بس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ اور جن کے پاس علماء والا علم نہیں ہے بسا اوقات ان پر بھی لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ گفتگو کریں، کب؟ جب ان کے پاس گواہی دینے کا موقع میسر آ جائے۔ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے اور وہ حالات و واقعات کی وجہ سے کسی جگہ پر موجود تھا، اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور بعد میں قاضی کے پاس کسی عدالت میں شہادت کے لیے طلب کی جائے تو اب یہ علم ہے اس کے پاس، تو اب اس نے چھپانا نہیں ہے، اس بات کو چھپا نہیں سکتا۔ اب اس نے جو دیکھا ہے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیے بغیر یا بات کو چھپائے بغیر اس نے گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ بات اس کے علم میں آ گئی ہے۔ اور تیسرا موقع وہ ہے جب گفتگو کرنا ضروری ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جب ظالم سلطان ہو، بادشاہ ہو، حکام ہو اور حق بات کہنے کا موقع آ جائے تو اس وقت بھی انسان کو زبان نہیں بند رکھنی، اس وقت بھی انسان نے جو بات آتی ہے حق وہ کہنی ہے۔ اس کے بھی ظاہر بات درجات ہیں، اس کے بھی مراتب ہیں، لیکن بات ان مواقعوں پر گفتگو کرنا، بات کرنا ضروری ہے۔ اور خاموشی کب ضروری ہے؟ خاموشی اس وقت ضروری ہے کہ جب انسان کو بولنے کی ضرورت نہ ہو، سب سے پہلی بات جب بولنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ دوسری حدیث جو بار بار ہم سن چکے ہیں، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے دین کی خوبصورتی اور اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے جس چیز سے اس کا لینا دینا نہ ہونا اس چیز کو چھوڑ دے۔ ترکہ ما لا یعنی جس معاملے سے غرض نہیں ہے، جو اس کا مسئلہ نہیں ہے، بلا وجہ اس میں جا کے ٹانگ اڑانا۔ اب اس کا جو اطلاقی قولی پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کا معاملہ آپ سے ملتا جلتا نہیں ہے، میرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، ہم اپنی زبان بھی بند رکھیں، سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اور خاموشی اختیار کریں گے ایسے موقع پر تو یہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے، ہم سلامتی اور عافیت کے آغوش میں آ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامتی اور عافیت عطا فرمائیں گے۔ اور کب انسان کا مزید خاموش ہونا ضروری ہے؟ جب انسان کے پاس علم نہ ہو، شرعی علم انسان کے پاس نہ ہو، اس کے باوجود انسان کو یہ شوق ہو کہ میں ہر بندے کو مسئلہ بتاؤں۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے مسجدوں میں ہم بار بار ممبر پہ گفتگو کرتے ہیں، اور بہت ہی الحمدللہ اچھی صورتحال ہے کہ اگر علماء آئیں باہر سے، لوگ ان سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، تو ہمارے جو نمازی ہیں نا مسجد کے، ہمارے احباب جو ہیں، تعریف جہاں ہم تنقید کرتے ہیں نا وہاں تعریف بھی کرنی چاہیے۔ ہماری مسجد کے جو عمومی نمازی ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی الحمدللہ عملی طور پر بہت اچھی تربیت اور اخلاقی طور پر بہت بلند اعلیٰ معیار پر قائم کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات میں بولتے نہیں ہیں، اور مسئلہ علماء سے پوچھا جا رہا ہو تو درمیان میں ٹانگ اڑا کر خود نہیں اپنی رائے کا پتہ بھی ہو معاملے کا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کسی عالم سے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے، 2 دن پہلے اس نے کہیں اور سنا ہوتا ہے، کسی جگہ پڑھا ہوتا ہے، انسان کے علم میں ہوتا ہے، اب اس نے اپنے آپ پر صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اس لیے کہ مسئلہ بتانے کا حق جو ہے وہ اس عالم کے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنی رائے زنی بہت کرتے ہیں، ایسے موقع پر علم ہو بھی تو انسان کو رکنا ہے، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس نے جواب دینا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا ہر موقع پر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ درمیان میں چھلانگ مار کے اچک لے مسئلے کو اور اپنی رائے زنی کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر کسی موقع پر علم بھی ہو تو اپنے علم کو روک کر اس وقت بھی انسان کو گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی حفظ مراتب ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مسئلہ کس تناظر میں ہے، کیونکہ مسئلہ یاد رکھیں شرعی مسئلہ ہے، ایک ہے شرعی مسئلے کا پتہ ہونا، ایک ہے جو حالات واقعات جو بندہ سوال کرنے والا بیان کر رہا ہے، جس مسئلے کا پتہ ہے اس کے اوپر اطلاق کرنا، یہ 2 بالکل علیحدہ چیزیں، ایک کو کہتے ہیں فقہ الواقع، ایک کو کہتے ہیں فقہ الاسلامی، فقہ شرعی، یعنی آپ کو شرعی مسئلہ پتہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، مثلا یہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئے اور پوچھے سوال کہ یہ میری حالت ہے، میں نے یہ کیا، اتنا وضو کیا، یا وضو کے بعد میں آیا مجھے شک پڑ گیا کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، تو کیا میری نماز ہو گئی ہے؟
اب آپ کو یہ مسئلہ تو پتہ ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، لیکن کیا اس مسئلے کا اس شخص پر اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے؟ یہ فقہ الواقع ہے۔ اب جس سے سوال کیا جائے گا وہ اسے پوچھے گا آپ کو شک ہے، آپ کو یقین ہے، آپ کو ظن ہے، آپ کا ظن غالب ہے، کتنا آپ کو یقین، زیادہ شک ہے یا زیادہ یقین ہے؟ ٹوٹنے کا شک ہے اس کی طرف مائل ہے یا نہ ٹوٹنے کی طرف آپ کا دماغ مائل ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ تفصیلات ہیں۔ محض علم کا ہونا اس مسئلے کے بارے میں، آگے بڑھ کر انسان جواب دینا شروع کر دے تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس لیے بسا اوقات علم ہونے کے باوجود انسان کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور علم کے باوجود بسا اوقات مصلحت اور حکمت کے تحت بھی انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ مصلحت اور حکمت کے تحت بھی بسا اوقات علم ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے جی حق بات ہے میں کہہ دوں، نہیں، جیسے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی معاملہ ہے، انسان کے علم میں بات ہے، لیکن اس کو لگتا ہے اگر میں نے یہ بات یہاں پر کہہ دی نتیجے میں یہ انتشار مزید پھیلے گا، ان کا اختلاف مزید آگے چلا جائے گا، ان میں سے ایک نے میرے پاس آ کے بات کی تھی، دوسرے کی برائی کی تھی، میں کر سکتا ہوں یہ بات میرے علم میں ہے، لیکن مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی۔ تو بات کو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں اب جینے لگ گئے جہاں پر ہم نے نا بات کرنے کو ایک بہت زبردست چیز اور خاموشی کو اور ایک عیب بنا دی ہے۔ خاموشی کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا اسکولوں میں، جی آرٹ آف اسپیکنگ، بچے کو بلائیں جی، بچے کو کانفیڈنس دیں، گفتگو کریں، ہر شخص گفتگو کر رہا ہے، جن کو نہیں گفتگو کرنی چاہیے وہ بھی بات کر رہے ہیں، جن کو کسی معاملے میں رائے نہیں دینی چاہیے وہ بھی رائے دے رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہر شخص اقتصادیات کا بھی ماہر ہے، ہر شخص ڈیفنس کا بھی ماہر ہے، ہر شخص قانون کا بھی ماہر ہے، ہر شخص شریعت کا بھی ماہر ہے، ہر شخص ڈاکٹر اور طبیب بھی ہے۔ نتیجہ یہ بن گیا نا ہمارے معاشرے میں، اس لیے کہ ہر شخص کو ہم نے کہا ہے کہ تم بولو بولو بولو، گفتگو کرو۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی نا کہ خاموشی میں خیر ہے، خاموشی کے اندر عافیت ہے، خاموشی میں انسان کے لیے سلامتی ہے، تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے وہ خاموشی والی سلامتی کہاں ہے، میں نے کب خاموش رہنا ہے، کب میرا بولنا نہیں بنتا، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، مارکیٹ کے اندر، مسجد کے اندر، بازار کے اندر، معاشرے کے اندر، کب میں نے بولنا ہے، جو ہم نے کہا کب بولنا ضروری ہے اور کب نہیں بولنا، کب خاموشی ضروری ہے، یہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ بدقسمتی ہم نے آرٹ آف اسپیکنگ تو بہت بنا لیا لیکن آرٹ آف سائلنس کوئی نہیں۔ آج کوئی ٹریننگ ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ خاموش رہنے کے آداب بھی سیکھیں۔ اور اوپر سے بدقسمتی یہ کہ یہ بچے ہمارے جس نسل میں پروان چڑھ رہے ہیں، جو ہم خوراک ان کو دے رہے ہیں فاسٹ فوڈ کے نام پہ، جتنا فوڈ فاسٹ ہے اس سے زیادہ زبان فاسٹ ہے۔ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، انفعالیت، ایک رد عمل، بچوں کے اندر اتنی کیلوریز ہم ڈالتے ہیں کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ بچہ جو ہے نا وہ چھلانگ، لوگ کہتے ہیں ہائپر ہوا بچہ، یہ غیر معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل ہے۔ یہ ان کو اگر ہم خوراک ٹھیک دیں، ان کو نتیجے میں ان کی زبان بھی ٹھیک ہوگی، ان کو بولنے کا، اپنی بدن بولی، اپنی باڈی لینگویج کا بھی پتہ لگے گا، کب کیا کرنا کب کیا نہیں کرنا۔ تو پورا معاشرہ ایک ایسی تہذیب کی نظر ہو گیا ہے جہاں بلا دکان گفتگو ہی گفتگو، بات چیت ہی بات چیت۔ اب یہ موبائل ہمیں مل گیا، ہر بندے نے کیمرہ لگایا ہوا ہے اور مبصر بنا ہوا ہے اور تبصرے کیے جا رہا ہے، ہر چیز پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے ماحول اور ایک ایسی تہذیب کے دوران دین اسلام کی یہ باتیں کہ خاموشی میں عافیت ہے، خاموشی میں نجات ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ خاموشی فطرت کی زبان ہے۔ کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی صحرا میں چلے جائیں نا، دیکھیں خاموشی ہوتی ہے، اس پر انسان غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے۔ بس مسلسل بولے جائے گا تو اس کے تو موقع ہی نہیں ملتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرمودات ہیں، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان پر سن کر، سوچ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔